وارثم سے محبت کا اظہار ہے، اور یہ محبت اور عواطف کے جذبات ہیں جو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حقیقت یہ ہے کہ جذبات و عواطف کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ان جذبات اور عواطف کے لیے کوئی دلیل اگر کتاب و سنت سے نہیں ہے تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کتنے بھی جذبات محبت دکھائیں، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کی مخالفت کرتی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی مخالفت کرتی ہے تو ان جذبات کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اگر اس طرح کا کوئی جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صادر ہوا تو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو اس طرح کے جذبات سے روک دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے چچا تھے، بڑے مشفق چچا جناب ابو طالب، زندگی لٹا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بچپن سے سینے سے لگا کر پالا، اور اپنی اولاد کو بھی وہ محبت نہیں دی جو کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور نبوت کے بعد جب مصائب کے پہاڑ آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہونے والے جناب ابو طالب تھے۔ ان کے دیوان کو آپ پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وہ بھرا ہوا ہے، اور خود فرماتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدًا خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کائنات کے تمام دینوں میں سب سے بہترین دین۔ فَلَوْلَا الْمَلَامَ أَوْ هَزَارَ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَلِكَ مُبِينًا۔ اگر لوگوں کے لان تان اور لوگوں کے ملامت اور لوگوں کے چیمے گوئیوں کا خوف نہ ہوتا تو سب سے پہلے میں مسلمان ہو گیا ہوتا۔ فَوَاللَّهِ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ حَتَّى وَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا۔ پھر آپ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں زمین میں دفن نہ ہو جاؤں، یعنی انہیں آپ تک پہنچنے کے لیے میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ اور خود فرماتے وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالَ الْيَتَامَى إِسْمَةً لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ روشن چہرے والا میرا بھتیجا يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ جس کے چہرے سے، جس کے رخ انور سے بادلوں سے پانی طلب کیا جاتا ہے، سِمَالَ الْيَتَامَى یتیموں کا ماوا و ملجا ہے، إِسْمَةً لِلْأَرَامِلِ اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ تو اس طرح کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ علیہ السلام ان کے آخری وقت میں جبکہ ان کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، نبضیں ڈوب رہی تھی، آپ علیہ السلام نے ان سے کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ وحاج بک عند اللہ، چچا جان اب بھی وقت ہے، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ تعالیٰ کے پاس دلیل پیش کروں گا کہ آپ مسلمان تھے، کیونکہ زندگی بھر آپ نے میرا ساتھ دیا۔ لیکن ادھر ان کا بھائی ابو لہب بیٹھا تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس طرح کے جتنے بھی کٹر کافر تھے وہاں پر موجود تھے، اور یہ برے دوست ان کے تھے۔ انہوں نے کہا زندگی بھر عبد المطلب کے دین پر رہے اور آخر وقت مرتے ہوئے بھتیجے کا دین قبول کرتے ہوئے مر رہے ہو۔ میرے محترم دوستو، ان کی زبان سے مرتے وقت یہ نکلا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ کافر ہو کر مر گئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا افسوس ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا استغفرن لک، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے ضرور طلب مغفرت کروں۔ اور آپ نے ان کے حق میں دعا کیا، اور آپ کا یہ ان کے حق میں دعا کرنا آپ کے جذبہ رحمت اور آپ کے جذبہ رحمت للعالمین کا مظاہرہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا، کہا ما کان لنبی ولا للمؤمنین ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ پیغمبر کو یہ زیب نہیں دیتا، مومنوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مشرک کے حق میں طلب مغفرت کریں اگرچہ کہ وہ ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے جو طلب مغفرت کیا تھا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا،
فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. جس وقت یہ بات کا پتہ ان کو چل گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی. بے شک ابراہیم بہت زیادہ نرم دل اور بڑے صبر والے. تو میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبروں کے تعلق ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا, کہا کہ آپ یہ جو جذبہ رحمت ہے اس کا اظہار آپ کسی کافر رشتہ دار کے لیے نہیں کر سکتے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے جو طلب مغفرت کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو اسوہ و نمونہ قرار دیا. قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات جو کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی, اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا کہ ان کی زندگی پوری کی پوری اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہے, سوائے یہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء, کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آئیڈیل ہے, لیکن وہ بات آئیڈیل نہیں ہے جو کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے ضرور طلب مغفرت کروں. اللہ تعالیٰ نے وہ ریمارک ان کے اسوے میں ڈال دیا, کہا کہ یہ بات تمہارے لیے قابل تقلید یا قابل اتباع یا قابل اسوہ نہیں ہو سکتی. تو میرے محترم دوستو, اور اسی طرح عبداللہ بن ابی بن ابی سلول منافقوں کا سردار تھا, مر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اسے دیا کفن کے لیے, اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا, جنازے کی نماز آپ نے اس کی پڑھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھینچا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی علی رئیس المنافقین, منافقوں کے سردار کے آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں. نہ صرف یہ کیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے طلب مغفرت کیا. اس کے مرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کے قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت. لیکن اللہ رب العالمین اور یہ آپ کا جو جذبہ تھا, یہ آپ کا جذبہ رحمت تھا, یہ رحمت للعالمین کے جذبات کا اظہار تھا, لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو اس طرح کے جذبات کے اظہار سے روک دیا اور کہا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی کفر ولا تقم علی قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم کافرون. کہ آپ اگر ان میں سے کوئی شخص مر جائے تو ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھیے, ان کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا نہ کیجیے. انہم کفروا باللہ ورسولہ, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وماتوا وہم فاسقون, اس حال میں مر گئے کہ وہ لوگ فاسق و فاجر تھے. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلب استغفار کرے اور بخشا نہ جائے, یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم, آپ ان کے لیے طلب مغفرت کریں یا نہ کریں برابر ہے. وَلَوْ اسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, 70 مرتبہ بھی اگر آپ ان منافقین کے حق میں طلب مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا. تو میرے محترم دوستو جذبات کا اظہار, میرے محترم دوستو اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی دلیل نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی سہارا نہیں, تو ایسے جذبات مردود ہیں. تو اس طرح کے جو جذبات کہ ہم جو میلاد النبی منا رہے ہیں, اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا جذبات کا اظہار ہوتا ہے. کیا اس طرح کے جذبات کا اظہار کبھی صحابہ کرام نے کیا تھا, تابعین نے کیا تھا, تبع تابعین نے کیا تھا؟ پھر میرے محترم دوستو جب انہوں نے نہیں کیا ہے تو یہ کوئی ایسے جذبات نہیں ہیں جو کہ محمود ہوں. اور بہت سارے دلائل ہیں جو کہ کیا ہے پیش کیے جاتے ہیں میرے محترم دوستو, لیکن ان تمام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اور عموماً ان میلاد کے جلسوں میں چاہے وہ تقریری جلسے ہوں یا وہ نعتیہ پروگرام ہوں, اس میں آپ عموماً دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں یا اس طرح کی تقریریں کی جاتی ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اتنی بڑھا دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام پر پہنچا دیتی ہے. جیسا کہ علامہ حالی نے کہا, مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا درجہ نبی سے بڑھائیں. اور اس غلو و اطراء کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں.
حالانکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عداوت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روکا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا تھا, بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. تم مجھے یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں, یہی میری سب سے بڑی شان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سرتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بندے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام فاوحى الى عبده ما اوحى. اس طرح وانه لما قام عبد اللہ, اللہ رب العالمین نے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا اپنے بندے کے نام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے فضیلت اور بزرگی یہی ہے کہ ہم اسی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. میرے محترم دوستو, لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ چاہے تقریریں ہوں, چاہے نعتیہ پروگرام ہو, چاہے مشاعرے ہوں, چاہے وہ قوالیاں ہوں, سب میں غلو اور اطراء پایا جاتا ہے. انور صابری صاحب یہ ہمارے حیدرآباد دکن کے مشہور شاعر تھے, کہتے ہیں ہو مدینہ ادھر باغ جنت ادھر, ہو مدینہ ادھر باغ جنت ادھر, اور پھر کوئی پوچھے میرا فیصلہ ہے مدینے سے ایسی